قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. مقصد زندگی اللہ کی بندگی اور مقصد حیات اللہ تعالیٰ کی یاد. نہ ہم اپنی مرضی سے دنیا میں آئے نہ اپنی مرضی سے دنیا کے جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا تو آ گئے اور اللہ تعالیٰ حکم فرمائے گے تو چلے جائیں گے. نہ آنے میں ہماری مرضی کا کوئی دخل نہ جانے میں ہماری مرضی کا کوئی دخل. عقل مندی کا تقاضا یہ ہے بیچ کی جو زندگی ہے وہ بھی ہم اللہ کی مرضی کے مطابق گزاریں. اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر ہمیں جو زندگی عطا فرمائی ہے یہ بڑی محدود ہے. ایک دن پیدا ہوئے تھے اور ایک دن رخصت ہو جائیں گے. کسی شاعر نے عجیب بات کہی، تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، یہاں جینے کی پابندی وہاں مرنے کی پابندی. انسان ہر وقت پابند ہے، انسان آزاد نہیں ہے. جو چاہے کھا لیا، جو چاہے پی لیا، جو چاہے کر لیا. یہ اس کی مرضی کے مطابق معاملہ اللہ نے نہیں رکھا، بلکہ کھانے میں بھی اللہ نے پابند بنایا، پینے میں بھی اللہ نے پابند بنایا، سونے جاگنے اٹھنے میں بیٹھنے میں بھی اللہ نے پابند بنایا. اپنی مرضی سے دیکھ نہیں سکتے، اپنی مرضی سے سو نہیں سکتے، اپنی مرضی سے جاگ نہیں سکتے، اپنی مرضی سے کھا پی نہیں سکتے. تمام کے تمام نظام اللہ کی مرضی کے مطابق اس دنیا میں چلتا ہے. اور جو بندہ اس نظام کو سمجھے گا، اس پر عمل کرے گا، تو دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا. اب دیکھو ایک بات سمجھے، سبزی ملتی ہے سبزی کی دکان پر، کپڑا ملتا ہے کپڑے کی دکان پر، زیورات ملتے ہیں سونے چاندی کے زیورات کی دکان پر. دین ملتا ہے دینداری کے ماحول میں، دین ملتا ہے دینداری کی صحبت میں. لہٰذا جو چیز جہاں ملتی ہے ہمیں چاہیے کہ اس چیز کو لینے کے لیے ان کی تعریف ہوا جائے. یہ جو مدارس ہیں ان کے اندر بچوں کی تربیت ہوتی ہے اور وہ تربیت ہوتی ہے کہ جو زندگی میں ان کو کام رکھتی ہے. خاص طور سے مرد اگر پڑھتا ہے تو ایک فرد بن کے مدرسے سے نکلتا ہے. یعنی ایک بچہ حافظ قرآن بنا، عالم دین بنا تو وہ ایک فرد بن کے نکلا. وہ اکیلا حافظ ہے، وہ اکیلا عالم ہے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ کسی اور کو حافظ بھی بنائے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ کسی کو عالم بھی بنائے. لیکن عورت پڑھتی ہے کہ یہ سمجھو خاندان پڑھ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے عورت ذات کے اندر یہ صفت رکھی ہے کہ وہ جو چیز سیکھتی ہے اس کے دوسرے کو سکھاتی بھی ہے. بلکہ میری ماں بہنیں برا نہ مانیں، عورتوں کی ایک عادت یہ ہے 5 منٹ وہ کسی کے پاس بیٹھیں گی تو 5 منٹ میں یہ بھی بتا دیں گی نماز چھوٹ رہی ہے چل رہی ہے اور مہینہ کون سا چل رہا ہے، آخری ہے یا دوسرا ہے یا تیسرا ہے، اور یہ بچہ کون سا ہے. یعنی 5 منٹ میں ساری کی ساری انفارمیشن دے ڈالتی ہے. یہ عورتوں کی فطرت ہے، عورتوں کی عادت ہے کہ وہ اپنے سینے میں کوئی راز رکھتی نہیں ہے. لہٰذا اگر کوئی بات گاؤں میں مشہور کرنی ہو تو کسی ایک عورت کو یہ بتا دو کہ بہن دیکھیں تجھے یہ بتا دی، کسی کو اور کو بھرتی ہے بس وہ اسی لفظ کے ساتھ پورے گاؤں میں کہہ دیں بس میں تجھے ہی بتا رہی، کسی اور کو مت بتا، میں تجھے ہی بتا رہی، کسی اور کو مت بتانا. اور جس وقت وہ آپ کو بتا رہی ہوگی اس سے پہلے 100 کو بتا چکی ہو. عورتوں کی یہ فطرت ہے، صفت ہے کہ وہ اپنی پیٹ کے اندر بات رکھتی نہیں. بہرحال اس صفت کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جب ان کو علم کا عطا فرمایا اور کوئی اس میں عالمہ بن جاتی ہے، دیندار بن جاتی ہے، تو پھر وہ دین
اور علم اپنے تک ہی محدود نہیں رکھتی، بلکہ وہ چاہتی ہے کہ میرے ذریعے سے دوسرے افراد بھی دیندار والے، دوسرے افراد بھی علم والے بنے۔ چنانچہ گھر کے اندر ایک عورت ہو، پڑھی لکھی ہو، اور گھر کے سارے بچوں کو لے کے بیٹھ کے ان کو پڑھاتی ہے، وہ سارے بچوں کو پڑھا لکھا بنا دیتی ہے۔ تو مرد پڑھتا ہے فرد بنتا ہے، عورت پڑھتی ہے خاندان بنتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے اس ادارے کے اندر یہ شعبہ بھی رکھا گیا کہ بچیاں بابردہ ہو کر آتی ہیں اور مختصر کورس دینی کر کے وہ جاتی ہیں۔ یہ کورس حقیقت میں مومنہ کورس ہے، یہ ایک بندی کو مومن بنانے والا کورس ہے۔ اگر بچی بہشتی ضرورت پڑھی ہوگی، بچی حدیث کا سبق پڑھی ہوگی، فقہ کے سبق پڑھی ہوگی، مسئلے مسائل پڑھی ہوگی، قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھا ہوگا، تو ظاہری بات ہے کہ جب یہ سب چیزیں لے کر وہ اپنے سینے میں اگلے گھر جائے گی تو انشاءاللہ اس کی گود میں پلنے والے اور بڑھنے والے بچے بھی دیندار بنے گے۔ تو گھر کی ماں کا اور گھر کی ایک عورت ذات کا پڑھا لکھا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ اللہ کا شکر ہے یہ ادارہ یہ خدمت ہی انجام دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی انتہا پور کر رہا ہے۔ میں صبح سے بچیوں کے پروگرام سن رہا تھا، اگرچہ مجھے اس میں کلام ہے کہ اتنا لمبا چوڑا پروگرام نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ جو جلسہ ہوتا ہے جلسے کی کچھ مقاصد ہیں، اور جلسے کے مقاصد میں کیا ہے؟ جلسے کے مقاصد میں ایک مقصد یہ ہے کہ بستی کے لوگ، بستی کے افراد جمع ہوں، اور بچے جب ان کے سامنے کوئی پروگرام پیش کریں تو ان کو یہ پتہ چلنا چاہیے کہ ہمارے بچے آگے بڑھ رہے ہیں۔ بچوں کی ہمت افزائی ہو جاتی ہے، ماں باپ کی بھی تشریح ہو جاتی ہے، ہمت افزائی ہو جاتی ہے کہ انہوں نے بہت اچھا فیصلہ کیا کہ اپنے بچے کو اس ادارے میں پڑھنے کے لیے رکھا۔ اور تیسرا فائدہ اس کا یہ ہوتا ہے، بچے کو فائدہ ہوتا ہے، ماں باپ کو فائدہ ہوتا ہے، اور تیسرا فائدہ ہوتا ہے کہ جو دوسرے بچے کو پڑھتا ہوا دیکھتے ہیں، پروگرام پیش کرتا ہوا دیکھتے ہیں، تو ان کے دل میں بھی بھوک سی اٹھتی ہے اور ایک شوق پیدا ہوتا ہے ہمیں بھی اپنے بچوں کو پڑھانا چاہیے۔ اور تیسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو ادارے کا نظام چل رہا ہے اس کے لیے دست تعاون بڑھ جائے گا۔ لوگ سوچیں کہ بھئی یہاں اتنا اچھا کام ہو رہا ہے، ہمارا یہاں مال لگنا چاہیے، ہمارا بھی کچھ حصہ اس میں لگنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ دنیا آخرت میں ہمیں اس کا اجر عطا فرمائے۔ تو جو بچے ہوتے ہیں وہ ایک نمونہ ہوتے ہیں۔ اب ظاہری بات ہے جیسے جب دیگ تیار کی جاتی ہے، اب اس کے جو چکھا جاتا ہے اس کا مزاج معلوم کیا جاتا ہے کہ دیگ پکی کہ نہیں پکی، تو چند چاول نکال کر اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ دیگ کا مزاج کا ہے، پک گئی کہ نہیں پکی۔ اب چکھنے میں پوری دیگ تو نہیں کھائی جاتی۔ اسی طرح سے پروگرام پیش کرنے میں پورا کا پورا مدرسہ کھڑا نہیں کیا جاتا، بلکہ چند افراد کھڑے کیے جاتے ہیں، باری باری موقع پر اس میں تمام کی باری آ جاتی ہے۔ اور اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی عالم کا بیان رکھ کر یہ جو پروگرام تھا اس سے متعلق یہ پروگرام کے بعد اور پہلے جو مقصد ہے اس تعلیم کا، اس حلقے کا، اس مقصد کو آسان طریقے سے بیان کروایا جائے، اور اس موقع پہ کچھ بات ایسی ہو جائے جس کو پلے گرے باندھ کر اٹھیں اور زندگی بھر وہ کام لگ جائے۔ بس یہ ہے جلسے کا مقصد، اور یہ 1 گھنٹے میں بھی کام ہو سکتا ہے، 1.5-2 گھنٹے میں بھی یہ کام ہو سکتا ہے، اور پورے دن بھی کرتے رہے تو بھی کام نہیں ہوگا، اپنے اپنی ترتیب کے اوپر ہے۔ بہرحال میں نے اپنے استاد محترم حضرت مولانا سید ذوالفقار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا جو ہمارے مدرسے کے ناظرین تعلیمات تھے کہ وہ پورا کا پورا بچوں کا پروگرام 40 منٹ کا رکھتے تھے۔ اس 40 منٹ میں ایک اردو تقریر، ایک انگریزی تقریر، ایک عربی تقریر اور ایک گجراتی تقریر، ایک نعت، ایک نظم، ایک قرات اور ایک مکالمہ۔ یہ 40 منٹ کے اندر، زیادہ سے زیادہ 45 منٹ کے اندر یہ پروگرام ہو جاتا تھا، اور اس کے بعد ان کی دستار بندی ہوتی تھی، اور جو صدر مہمان ہوتے تھے پھر ان کا بیان ہوتا تھا، اور اسی پر جلسے کا اختتام ہو جاتا تھا۔ اور اتنا بہترین پروگرام وہ ترتیب دیتے تھے، یہ نہیں کہ بچے کو کہتے تھے نظم پڑھنی ہے اور وہ چاہے قوالی یاد کر کے لائے، چاہے کوئی گانے کے طرف کو یاد کر کے لائے، اور ایک ایسے بس اس کو نظم پڑھنی ہے، ایسا نہیں، بلکہ وہ دیکھتے تھے کہ اشعار بامانہ ہے کہ نہیں، لہجہ اس کا شرافت سے متعلق ہے یا جو ہے آوارہ قسم کے لوگوں سے متعلق ہے، یہ قوالی کسی گانے کے طرف کو تو یاد کر کے نہیں ہے۔ اس کو بار بار سنا جاتا تھا،
اسی طرح اشعار اگر کے ایسے ہوتے وہ بہت لمبے چوڑے ہوتے جس میں بہت سی معنویت بھی نہیں ہوتی، تو ایسے شعر کو مائنس کر دیتے تھے، اسکپ کر دیتے تھے کہ ان کو پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں، بس یہ گنے چنے اشعار رکھے، اس طرح سے پروگرام ترتیب دیتے تھے۔ تو اس پروگرام کا حسن یہ تھا کہ سارے کے سارے لوگ ہمدان متوجہ ہوتے، اس لیے کہانی ہوتے، خیالات کہیں اور ہوتے۔ تو جب انسان کی فطرت اور انسان کا مزاج اس طرح کا ہو گیا کہ 45 منٹ کسی ایک موضوع کی طرف وہ توجہ دے سکتا ہے، 45 منٹ کے بعد وہ اکھڑ جاتا ہے، اس کا مزاج اکھڑ جاتا ہے، اس کے خیالات بکھر جاتے ہیں، وہ جسم کے اعتبار سے حاضری دیتا ہے لیکن دل دماغ کے اعتبار سے کہیں اور ہوتا ہے، غافل بیٹھا ہوتا ہے، تو پھر اس غفلت والے آدمی کو بٹھا کر اس کو سنانے سے فائدہ کیا؟ تو یہ باتیں اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو بچیاں پڑھ رہی ہیں آگے چل کر یہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان کا اگلا گھر آباد فرمائیں اور کوئی ایسا ماحول ان کا فرمائیں، یہ بھی اپنے آگے والے گھر میں کوئی ادارہ قائم کریں، کوئی تعلیم کا نظام بنائیں، تو کیسے جلسے کریں، کیسے پروگرام کریں، اس کا پورا نظام ہوتا ہے بیٹا، تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب آج کل تو کئی مرتبہ بڑے بڑے سمجھدار لوگ غلطیاں کر رہے ہیں، بڑے بڑے سمجھدار لوگ غلطیاں کرتے ہیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے بچپن میں جب میں نے پڑھنا شروع کیا تو ایک چھوٹا سا باجا جو لندن امریکہ کہاں کا تھا وہ میں لے کر آیا، تو میں نے اس کو بجایا، تو میرے استاد مطلب حضرت مرشد نور الرسول صاحب انہوں نے اس کو سنا، کہا یہ تو باجا ہے۔ میں نے کہا وہ بچے ضد کرتے رہتے ان کے ہیں، کہا اگر بچے ضد کریں کہ ہمیں شوگر کے بچے پالنے بہت اچھے لگتے تو ان کو دے دو گے؟ بس یہ جملہ کہا، میں خاموش۔ وہ دن اور آج کا دن میرے یہ بات ایسی لگی کہ پوچھو مت، یہ میری زندگی میں ہر جگہ میں اس کو اپلائی کرتا ہوں۔ تو کئی مطلب بہت سے اداروں میں ہم کہتے ہیں یہ پروگرام بہت لمبا آپ کرتے ہیں، اتنا دن ہونا چاہیے، وقت بہت قیمتی ہے، بہت بڑی دولت ہے، کوئی اپنے گھر سے آ تو گئی ہے لیکن اس کو جانے کا موقع نہیں مل رہا، وہاں شوہر گالیاں دے رہا ہے، وہاں بچے بھوکے تڑپ رہے ہیں، وہ بچے کھیلتے پھر رہے ہیں، کسی کا نقصان کر رہے ہیں اور وہ پریشان ہیں کہ ماں کہاں چلے گی، تو یہ دین کی بات کرنے کا کیا فائدہ، اتنا لمبا تھوڑا گھیر کے بٹھانے کا کیا فائدہ، تھوڑی دیر میں فارغ کر کے بھیج دو تاکہ دل بھی سلامت رہے، معاملات بھی برقرار رہے، نظام بھی برقرار رہے۔ تو آگے سے جواب یہ ملتا ہے کہ بچوں کی خواہش ہے ہم بھی کچھ پروگرام کریں، تو ہم تو بچوں کی خواہش میں بہت لمبی ہوتی ہے، یہ تو 2 دن اور 2 رات میں بھی پورے نہیں ہو سکتی، یہ تو چاہتے ہیں کہ گانا بجانا چلتے رہے، دھوم دھمال چلتے رہے، شور ہنگامہ چلتے رہے، تو بچوں کی خواہشات کا پروگرام نہیں رکھا جاتا بلکہ دینی تقاضوں کو، اللہ کی رضا کو سامنے رکھ کر پروگرام ترتیب دیا جاتا ہے۔ اس چیز کو اچھی طرح پر گرہ بار لینا چاہیے کہ کسی کی خواہشات کو تکمیل کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں کی جاتی بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے اس خواہش میں اللہ کی رضا کیا ہے، اللہ تعالیٰ کس بات پر خوش ہوں گے، اللہ کے رسول خاتون کو ہمیں دکھانا ہے، اللہ کو ہمیں دکھانا ہے، اس انداز سے ہم اپنے وقت کو لے کر چلیں، ایک لمحہ ہمارا قیمتی ہے۔ بہرحال میری ماں بہنوں، جب ہمارے بچے پڑھیں گے، آگے بڑھیں گے تو ہمارے گھر کا ماحول بدلے گا، جی ماحول میں جو تقویٰ آئے گا، ماحول میں دین آئے گا، ماحول میں دینداری آئے گی، گھر کے اندر مسلح بچھیں گے، گھر کے اندر چراغ جل کر اس کی روشنی میں قرآن پاک پڑھی جائیں گے، تسبیحات پڑھی جائیں گی، ذکر و اذکار ہوگا، اور گھر کے اندر اللہ کی رحمت برسے گی، فرشتوں کی قطار لگے گی، رحمت سے فرشتے رحمت کی چادر لے کر آئیں گے، گھر کو ڈھانپیں گے، گھر کے ماحول کو ڈھانپیں گے۔ یہ کب بنے گا؟ جب ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں گے اور پڑھنے والے بچے باعمل بنیں گے، جب یہ ہمارے بچے نماز کے پابند بنیں گے، جب یہ قرآن پاک کی تلاوت کے پابند بنیں گے، گھر کے اندر نہ جانے کتنے بڈھے ایسے ہیں جی جو کہنا تو نہیں چاہیے، جو بڑھاپے میں گھسر رہے، یا آپ کے علاقے کے زبانیں جو بڑھاپے میں گھسر رہے ہیں، جو تصویر پڑھتے ہیں، نہ کوئی ذکر کرتے ہیں، نہ اللہ کے سامنے پیشانی دیکھتے ہیں، نہ سجدہ کرتے ہیں، حالانکہ ان کے پیر پڑھ میں لٹکے ہوئے۔ تو جب یہ ہماری بچیاں، ہمارے بچے گھر کے اندر نماز کے ماحول کو زندہ کریں گے، ذکر و اذکار اور تلاوت کے ماحول کو زندہ کریں گے، تسبیح کے ماحول کو زندہ کریں گے، تو گھر کے اندر جو پرانے افراد ہیں ان کو بھی شرم آئے گی اور غیرت آئے گی کہ یہ معصوم بچے یہ تو اللہ کے سامنے رو رہے ہیں، یہ تو اللہ کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، اور میں اتنا بڑا ہو گیا اور مجھے تو امید نہیں ہوتی کہ میں سجدہ کروں، تو اس کو بھی غیرت آئے گی، تو گھر کا ماحول اس طرح بنے گا۔ تو میری ماں بہنوں،
اپنی زندگی کو قیمتی بناؤ اور وہ فون کے اوپر مت لگے رہو. ہر وقت فون پہ لگنا یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو برباد کر دے گا. یہ معصوم بچے دیکھیں گے جب ہماری ماں ہر وقت فون میں لگی رہتی ہے, یہ یوٹیوب پہ لگی رہتی ہے, یہ قوالی سنتی ہے, یہ گانے سنتی ہے, یہ دنیا بھر کی فلمیں دیکھتی ہے, تو معصوم بچے یہ سمجھیں گے یہ سب چیز جب ماں کر سکتی ہے تو پھر ہم بھی کر سکتے ہیں, تو پھر ہمارے نزدیک بھی جائز ہے. اور پھر جب یہ تماشے بچے کریں گے تو پھر ماں کو یہ منہ نہیں پڑے گا, تو یہ کہیں گے خبردار بچے ایسا مت کرو, اس لیے کہ بچوں کے منہ میں زبان ہے. پھر وہ بھی تو کہیں گے ابا جب تم کرتے تھے تو ہم کچھ نہیں کہتے تھے, اب ہم کرتے ہیں تو تم کیوں کہتے ہیں. اور نہ جانے ماں کی بری عادتوں کی وجہ سے کتنی جوان بچیاں کتنے نوجوانوں کے ساتھ جڑ گئی, کتنے حرام تعلقات ان کے جڑ گئے. اللہ حفاظت فرمائے. میری ماں بہنوں, اپنی بچیوں کو ادارے سے وابستہ کرو, محبتوں کے ساتھ ان کو بھیجو, بردے کا اہتمام کرو, پردے کا اہتمام کرو, گھر کے اندر نمازوں کا اہتمام کرو, تلاوت کا اہتمام کرو, اپنے آپ کو پابند بناؤ. اب دیکھو بالکل رمضان مبارک بالکل قریب آ چکا, 20-25 دن بچے ہیں رمضان آنے کے, لہٰذا ہم اس سے پہلے تیاری کرنی چاہیے اور اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ ارے اللہ آنے والے رمضان کو گزرے ہوئے سارے رمضان سے بہتر بنا دیں. کہ اللہ کیا پتہ یہ رمضان مبارک کا مہینہ ہماری زندگی کا آخری مہینہ, نہ جانے کتنے نوجوان بچے اور نہ جانے کتنی جو ہے بیائی بڑی عورتیں اس سال دنیا میں نہیں رہی, وہ فوت ہو گئی. پچھلے رمضان میں وہ زندہ تھی, پچھلے سال اس پروگرام میں بہت سی حیات تھی, اس سال وہ نہیں ہے, اور اگلے سال نہ جانے ہم میں سے کون کون نہیں ہوگا. اس لیے میری ماں بہنوں اپنی زندگی کی قدر کرو, ایک ایک لمحے کو قیمتی بناؤ. میرے مریض بڑودہ شہر میں رہتے ہیں, ان کے والد صاحب بلڈر ہیں, مکان بناتے اور بیچتے ہیں, زمین لیتے اور بیچتے ہیں, اور خود ان کی والدہ اور بچے کی والدہ وہ جو ایکسرسائز کرنے کے آلات ہوتے ہیں جس کو جہاں رکھے رہتے ہیں, جس کو جیم کہتے ہیں, وہ جیم چلاتی ہے لیڈیز کا, عورتیں سے کچھ میں آتی ہے. تو وہ لڑکا حضرت میرے ابو نے امی کو کئی سال سے کہہ رکھا ہے کہ رمضان میں افطار اور سحر کا انتظام میں نے گھر کے باہر سے کر رکھا ہے, شہری کی اور افطار کی سارا کا سارا سامان گھر سے باہر آئے گا, تو میں کچن میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, تم تو اب اعمال کرو, عبادت کرو. تو میری والدہ کا پچھلے کئی سال سے معمول ہے, روزانہ ایک قرآن پاک کی پورے ایک قرآن پاک کی تلاوت کرتی ہے, پورا ایک قرآن پاک مکمل کرتی ہے روزانہ, اور مہینے میں 30 دن ہوتے ہیں تو 30 قرآن پاک پورا کرتی ہے 4 رات والے میں. اب اندازہ کریں ایک عورت ذات صبح سے شام تک اور شام سے سونے تک ایک قرآن پاک مکمل کرتی ہے, اللہ تعالیٰ کی کیسی رحمت اس دل اس گھر پہ برستی ہوگی, اور کیسی رحمت اس دل پہ برستی ہوگی. میری ماں بہنوں, اللہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے کچھ اعمال کرنے پڑتے ہیں, اللہ کو خوش کرنا پڑتا ہے, اور اللہ خوش ہوتے ہیں قرآن پاک کی تلاوت کو سن کر, اللہ خوش ہوتے ہیں گناہوں کو چھوڑنے والے بندوں سے اور بندیوں سے. ہم گناہوں کو چھوڑیں, زبان کی گناہ, نظر کے گناہ, موبائل فون کے گناہ, کانوں کے گناہ, قدم سے چلنے کے گناہ, ہاتھ سے چھونے کے گناہ, کھانے پینے کے گناہ, ان تمام گناہوں سے ہم سچی پکی توبہ کریں. اس کے علاوہ ہم وہ نیکیاں کریں جن نیکیوں سے اللہ کی رحمت برستی ہے. ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں, ہم ذکر و اذکار کریں, ہم نمازیں پڑھیں, اور تہجد کے وقت ساری دنیا سو رہی ہو اور ہم اللہ کی محبت میں رو رہے ہوں. ساری دنیا سو رہی ہو اور ہم اللہ کی محبت میں رو رہے ہوں. آنسو بہہ رہے ہوں, گرم گرم آنسو بہہ رہے ہوں, سر سر پانی کھینچی جا رہی ہوں, اور مسلح کو ہم نے گرما رکھا ہو بیٹھ کر, پھر دیکھیے اس گھر پر اللہ کی رحمت کیسی چھم برستی ہے. ہم اللہ ہم سے ناراض ہو گئے, ہم نے اللہ کو ناراض کر رکھا ہے, اور آج تک اس کو راضی کرنے کی کوئی تدبیر کوشش نہیں کی. شادی بیاہ ہوتا ہے تو روٹے ہوئے رشتے داروں کو بنایا جاتا ہے, ان کے سامنے ہاتھ جوڑے جاتے ہیں, ان کی قدموں میں جو ہے پڑا جاتا ہے, خوشامدیں کی جاتی ہیں, اور شادی بیاہ والے دن اگر گھر کا بندی بھی ناراض ہو جائے تو گھر والے ایک بندی کی خوشامد کرتے ہیں اور اس کو راضی کرتے ہیں. لیکن اللہ اس کے رسول کو گھر بار سے نکال دیا جاتا ہے, اللہ اس کے رسول کو ناراض کر کے نکال دیا جاتا ہے, اور کسی کو یہ فکر نہیں ہوتی یہ جو ہم کام کرنے جا رہے ہیں اللہ اس پہ ناراض ہوتا ہے, اللہ اس پہ ناراض ہوتا ہے. اس لیے میری ماں بہنوں, اپنے دل کے اندر اللہ کی محبت کو پیدا کرو, اللہ کے خوف کو پیدا کرو, اللہ کی محبت کے شوق کو پیدا کرو,
اللہ پاک نے کروڑوں انسانوں سے بہتر رہنے کے لیے گھر دے رکھا ہے، کھانے کے لقمے دے رکھے ہیں، پہننے کے لباس دے رکھا ہے. کون سی نعمت ہے جو اللہ پاک نے ہم عطا نہیں فرمائی؟ ساری کچھ نعمتیں جو اللہ نے ہمیں دی ہیں. اب ہمیں چاہیے کہ ہم 100% اللہ والے بن جائیں، 100% اللہ والے بن جائیں. ہماری جان سے کسی کی تکلیف نہ پہنچے، ہمارے بچے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے. اور یہ ایسے بنیں گے کہ ہمیں والے بنے جب یہ وہاں سیکھ کر آئیں گے، گھر پر آ کر اس پر عمل کریں گے. وہاں سکھایا جاتا ہے، دینی تعلیم میں سکھایا جاتا ہے ماں باپ کا مقام کیا ہے، ان کی فرمانبرداری کا مقام کیا ہے، ان کی خدمت کرنے پر اللہ کیا اجر عطا فرماتے ہیں، اور ماں باپ کی خدمت کرنے سے اللہ کیسے خوش ہوتے ہیں، اور ماں باپ کی دعائیں لینے سے اللہ تعالیٰ کیسی برکتیں عطا فرماتے ہیں. یہ کالج اور یونیورسٹی میں نہیں پڑھایا جاتا، یہ مدارس عربیہ میں اور مدارس دینیا میں تعلیم دی جاتی ہے. تو اگر یہ چاہتے ہو کہ آپ کے بچے فرمانبردار بنیں، آپ کے بچے نیکوکار بنیں، آپ کی بچیاں بات ماننے والی بنیں، آپ کی بچیاں اگلے گھر جا کر خوشحال بنیں، تو ان بچیوں کو دین تعلیم کے زیور سے آراستہ کریں. حقیقت میں یہاں بہشتی زیور پڑھایا نہیں جاتا بلکہ بہشتی زیور پہنایا جاتا ہے. بہشت کہتے ہیں جنت کو، اور بہشتی زیور یعنی جنت کا زیور. تو جنت کا زیور پہنانے کا کام کیا جاتا ہے، صرف پڑھانے کا نہیں. یعنی یہ بچیاں با اخلاق بنے، با کردار بنے، ماں باپ کی فرمانبردار بنے، گھر کے اندر جو ہے گالی گلوچ کا ماحول نہ ہو، گھر کے اندر نیکی تقوی کا ماحول ڈیولپ ہو، گھر کے اندر نمازوں کا ماحول بنے، خود بھی نماز پڑھیں، ماں باپ کو بھی نماز پڑھنے کی ترغیب دیں، بھائی بہنوں کو بھی لے کر چلیں، اور خود بھی نیکوکار بنیں، اور اپنے ارد گرد کے ماحول کو بھی نیکوکار بنیں. جب یہ بچیاں یہاں پریکٹس کر کے، یہاں عملی مشق کر کے جب یہ اگلے گھر جائیں گے تو ان کی گود میں پلنے والے اور بڑھنے والے بچے وہ دین کے داعی کیوں نہیں ہوں گے، تو فرمانبردار کیوں نہیں بنیں گے؟ میری ماں بہنوں، اپنی بچیوں کو محبتوں کے ساتھ اور بہت دل جمی کے ساتھ اور شوق کے ساتھ، جذبے کے ساتھ، پوری تیاری کے ساتھ یہاں بھیجا کریں، یہاں داخل کریں. بہت سے علاقے ایسے ہیں جو ترستے ہیں کہ ہمارے یہاں کوئی ماحول نہیں ہے، ہمارے یہاں کوئی نظام نہیں ہے. اللہ پاک نے یہاں نظام بنایا ہے تو اس سے فائدہ اٹھا لو. میری ماں بہن اس سے فائدہ اٹھا لو، اس لیے کہ لوگ تڑپ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی دین کا ماحول ملے، لیکن ان کی کچھ مجبوریاں ایسی ہیں، وہ ایسی کالونیوں میں، ایسے شہروں میں رہتے ہیں، ایسی جگہوں میں ان کے جاب اور ان کی نوکریاں لگی ہوئی ہیں کہ وہ وہاں سے نکل نہیں سکتے، وہاں سے ہٹ نہیں سکتے. ان سے ملو تو ان سے پوچھو ان کے دل میں کیسی کیسی حسرتیں ہیں. اور اللہ پاک نے گھر بیٹھے آپ کی دولت عطا فرمائی ہے. گاؤں کے اندر اللہ پاک نے گنگا جمنا بہائی ہے، تو اس سے پورا فائدہ اٹھا لینا چاہیے. بہرحال یہ چند باتیں اس حاجت میں آپ کے سامنے پیش کی اور آپ نے ان کو سنا نہیں سنا. بہرحال میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ جس نیت کے ساتھ اس حاجت میں آپ کے سامنے بات کہی ہے، کہ اللہ اس نیت کی برکت سے ان کے دلوں کے اندر اس مضمون کو اتار دے، اور اللہ پاک ان کو خود دین کا داعی بنا دے، دین پر عمل کرنے والا بنا دے، اور ان کے بچوں کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اور اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ایسا بنا دے ہم اللہ کو پسند آ جائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.